تو دین کے تاجر ہیں نا، ہم دین اور آخرت کے تاجر ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں کی جان اور ان کا مال خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ ہم تو بک چکے ہیں جنت کے عوض میں۔ اب تو یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم جنت کے حصول میں تیزی لا سکتے ہیں، اپنے اس رب العالمین سے کی ہوئی ڈیلنگ کے اندر اور مضبوطی لا سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو تھکا دیں، اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی محبت میں پیش کر دیں، دن میں روزہ رکھیں، زبان پر کنٹرول ہو، آنکھوں پر کنٹرول ہو، ہمارے اعضاء پر کنٹرول ہو، اور ساتھ اس کی راتوں میں عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نماز تراویح ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، عبادت اور ریاضت میں اپنے آپ کو پیش کریں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں اللہ سے خوف رکھیں، لوگوں کا دل نہ دکھائیں، جو ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم آسانی کریں۔ یہ بھی حدیث پاک میں بتایا گیا کہ جو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں آسانی کرتا ہے، تخفیف کرتا ہے اس کے مشقت والے کام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ کتنی بخشش ہے! اگر کوئی پورے ملک کا کوئی بہت بڑا جج ہو اور آپ اس کی نافرمانی کر بیٹھیں، تو آپ کو اپنی معافی دھلوانے کے لیے اس کے بہت سارے آگے پیچھے گھومنے پڑیں گے، اور نہ جانے کتنی چیزوں کا آپ کو سودا کرنا پڑے گا، لیکن ہم مالکوں کے مالک کی پوری ساری زندگی بخشش چاہتے ہوئے بھی ہم گناہوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ لیکن اب کیا حکم ہوا کہ اپنے ماتحت لوگوں پر آسانی کرو گے، ماضی کے 65 سال ہوں، 70 سال ہوں، 30 سال ہوں، 25 سال ہوں، جتنے سال بھی ہوں گے تمہارے، اگر واقعی میں تم نے میری محبت میں اپنے ماتحت لوگوں پر آسانی کی تو اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ کتنی آسانی ہے بخشش کے پانا۔ اور پھر حدیث پاک میں کیا فرمایا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا، اللہ کی محبت میں اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے روزے رکھے رمضان کے مہینے کے، غفر له ما تقدم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے محبوب کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ماضی کے تمام گناہ معاف